بس وہ قرآن کی اس بات پر آپ اس کی تفصیل میں جاتے چلے جائیے کہ کہیں ٹیڑھا پن نہیں، کہیں پر کوئی زور زبردستی انسان کی فطرت کے خلاف کچھ نہیں۔ آپ انسان کی فطرت خود چاہتی ہے، جن چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے انہی چیزوں کو قرآن نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا ہماری فطرت وعدہ پورا کرنا نہیں چاہتی؟ قرآن نے زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت کمزوروں کی مدد کرنا نہیں چاہتی؟ قرآن نے اس پر زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت غلطیوں کو معاف کرنے کو انکریج نہیں کرتی؟ قرآن نے اس پر زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت سیلف ڈیفنس کو الاؤ نہیں کرتی بلکہ انکریج نہیں کرتی؟ قرآن نے اس کو بھی اپنے احکام میں شامل کیا ہے۔ موڈیسٹی، ایک چیسٹ اینڈ پائس زندگی، یہ انسان ہمارے اندر کی پکار ہے۔ یہ چھوٹوں پہ پیار، بڑوں کا ادب، ایک ڈسپلن زندگی، وفاداری، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ کرنا۔ کیا ان ساری باتوں پر ہماری اندر سے ایک انسانی حص جو ہمارے اندر کا انسان ہے، کیا وہ ان چیزوں کو لائک نہیں کرتا؟ جن چیزوں کو ہماری فطرت لائک کرتی ہے انہی کو قرآن ضروری قرار دیتا ہے، مناسب قرار دیتا ہے، اور جن چیزوں کو ہماری فطرت ڈس لائک کرتی ہے انہی چیزوں کو قرآن انہی چیزوں سے ہم کو روکتا ہے۔ جھوٹ ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، ظلم ہے، جھوٹی گواہی ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے ویلتھ کو ضائع کرنا ہے، مس مینیج کرنا ہے۔ یہی سب چیزیں ہیں جن کو روکنے کے لیے قرآن آیا۔ کہیں پر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کہیں پر، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ انڈیویجول زندگی کے بارے میں ہدایات میں، نہ سوشل لائف کے بارے میں جو قرآن کی ہدایات ہیں۔ ہر باب میں بازار کے متعلق جتنی ہدایات ہیں، کاش کہ ایک ایک ہدایت کو آپ کو سمجھنے کا شوق ہو، آپ حیران رہ جائیں گے، اور ایمان بڑھے گا ایک ایک ہدایت کے جاننے سے کہ یہ ہدایت کسی انسان کی طرف سے نہیں آ سکتی۔ یہ ہدایت جس میں کہیں سے کوئی ڈس بیلنس نہیں ہے، کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، انتہائی بیلنسڈ اور متوازن اور معتدل انسٹرکشنز ہیں۔ یہ یقیناً جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ میں دوسری بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں، الا یعلم من خلق۔ قرآن مجید نے کہیں پر عجیب سوال اٹھایا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا اس کو جس کو اس نے پیدا کیا۔ یعنی پیدا کرنے والا کم جانتا ہوگا، اور کوئی مسٹر مفکر اور کوئی مسٹر انٹلیکچوئل وہ زیادہ جانتے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کی رہنمائی میں کہیں ٹیڑھا پن نہیں۔ کاش کہ یہ سیاسی نفرت کی دیواریں نہ ہوتی تو دنیا کے عام لوگ بھی جو مسلم گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، وہ بھی قرآن کو اس حیثیت سے ذرا غور کرتے، سوچتے کہ ذرا لاؤ پڑھیں تو قرآن میں کیا لکھا ہے۔ میں سجیسٹ کروں گا، میں نہیں جانتا کہ میری بات کتنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں تک پہنچ پا رہی ہے، میں سجیسٹ کروں گا کہ پلیز گو تھرو دا قرآن۔ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے خدا کی طرف سے اتاری گئی کتاب بالکل نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اتاری گئی انسانوں کے خدا کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کے خدا کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی خدا نے کہا ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ جو قرآن، یہ کتاب ہے، یہ ساری دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہے۔ اور اپنے بارے میں بھی خدا نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ یہ جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اس قدر نفرت اور دوری دنیا کی قوموں کے اندر قرآن سے پیدا کی جا رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں انسان کے دشمنوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر لوگوں نے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، یا کم سے کم آبجیکٹیولی اگر قرآن کو ایک بار پڑھ لیا تو یہ قرآن پر ایمان لائے بغیر رہیں گے نہیں، ان کا دل اندر سے پکارے گا۔ اور اسی لیے ہم روز خبریں سنتے ہیں، بس ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ لوگ اسلام اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں،
وہ بغیر سمجھے نفرت کریں. جب ظاہر ہے کہ جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے اس کو تو تباہ کر دینے کی بس اس کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے. کاش کہ دنیا کے لوگ انڈیپینڈنٹ اپنے عقل سے کچھ فیصلے کریں، اپنے ارادے سے فیصلے کریں. ایک کتاب ہے، میں اس کا نام سجیسٹ کرتا ہوں، دا قرآن اینڈ یو. انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، یہ اس کا نام. اس میں ایک طرح سے بریفلی انٹروڈیوس کرا گیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا. اور اس کے آتھر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے. کوئی پینٹ نہیں کیا ہے کہ آپ پینٹنگ کو دیکھو اور پینٹنگ کو ذات دو. نہیں. جو نیچرل بیوٹی ہے قرآن کی وہ انہوں نے سامنے پیش کر دی. بس اس بارے میں قرآن نے یہ کہا، ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، وننس آف گاڈ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، ورشپ کے طریقوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، ریلیشن بٹوین ہیومن بینگ اینڈ بٹوین گاڈ اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، مورل جو زندگی ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا. پلیز گو تھرو دیز بکس، پڑھیے ان کتابوں. تو واپس آتا ہوں میں سورہ کہف کی طرف. یہ جو بات کہی گئی کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کہیں سے کوئی ان سائنٹیفک، ان نیچرل، غلط بات، انسان کی فطرت کے خلاف، اس کے سوبھاؤ کے خلاف، اس کے جو نیچر ہے انسان کی اس کے خلاف قطعاً کوئی بات. بالکل سیدھی تعلیم ہے، ایک دم اسٹریٹ. اور آگے اس کے بعد ایک دوسری چیز بتائی گئی اس قرآن کے بارے میں، فرمایا قیماً. یہ ایک دوسری صفت ہے، عجیب و غریب بات ہے اور کتنی لائق غور ہے. اور اس کا میں کنیکشن بتاتا ہوں آپ کو فتنہ دجال سے، کیونکہ سورہ کہف کا تو ایک ایک لفظ کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، اس لیے ہم کو اس کو مس نہیں کرنا ہے. یہ جو وہ تہذیب ہے، وہ سویلائزیشن، اگر اس کو سویلائزیشن کہنا صحیح ہو، جو آج کل پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، جو دراصل ایک ماحول بنایا گیا ہے، ایک گاڈلیس سوسائٹی کا ماحول بنایا گیا ہے، خدا بیزار معاشرہ جو بنایا گیا ہے، جس میں دجال آ کر رول کرنا چاہتا ہے. دجال رول کر ہی نہیں سکتا اگر سماج کے اندر ویلیوز زندہ ہوں. وہ سماج دجال کو، دا گریٹسٹ ڈسیپٹر آف دا ہسٹری کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. تو اس دجال نے پہلے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے اس نے اپنی پوری طاقت، زبردست مائٹ لگائی ہے، جو اس کے ایمیشریز ہیں، نمائندے ہیں، ان کے تھرو، کہ پوری دنیا میں پہلے ایسا ماحول، ایسا طرز زندگی، ایسا کلچر، ایسا لائف سٹائل، ایسا ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دیا جائے جس سے ویلیوز اس گھر سے نکل جائیں. اب آج دیکھ لیجیے دنیا میں کتنے گھرانے ہیں جو ویلیوز پر اصرار کرتے ہیں اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج کل تو کہا جاتا ہے ہم نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کر پالیسی بناتے ہیں. کیا خوبصورت لفظ ہے نیشنل انٹرسٹ. چاہے وہ دنیا کی دوسری ملکوں اور قوموں کے کروڑوں انسانوں کو تباہ کر دے، لیکن ہماری قوم کا انٹرسٹ اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو پسند کریں گے. یہ طریقہ آج کل کا بن گیا. جب ویلیو بیسڈ سوسائٹی ہوا کرتی ہے تو اس میں رولرز جو طے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں، ہم تو ویلیوز کو مینٹین کریں گے، اور ویلیوز اور انٹرسٹ کے درمیان ایک خوبصورت ہم ایک توازن اور رشتہ بنائیں گے. جو ویلیوز کو قربان کر کے جس چیز کو ہم حاصل کریں گے وہ نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کرے گی، حقیقتاً لانگ رن میں وہ نیشنل انٹرسٹ کو تباہ کر دے گی. تو قیماً، اب قیماً کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ جو الکتاب ہے اس میں جو رہنمائی ہے، یہ پہلے انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جتنی کتابیں آئیں، جتنے نبی آئے، جن قوموں میں خدا کی طرف سے رہنمائی آئی، اور ہر قوم کے پاس خدا کی طرف سے رہنمائی آئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو یہ جو الکتاب قرآن میں جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اتاری ہے،
اس میں وہی رہنمائی آئی ہے جو شروع سے قرآن کے اترتے وقت تک چلی آ رہی. آپ دراصل سوچئے ذرا، جب انسان کوئی قانون بناتا ہے، دستور بناتا ہے، جب انسان اپنے لیے کچھ چنتا ہے تو روز تبدیلی کرنی پڑتی ہے، روز امینڈمنٹ ہوتا ہے. آج جو چیز بڑی آئیڈیل بنا کر پیش کی جا رہی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. آج کہا جاتا ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو پونجی پتیوں کی ویوستھا ہے وہ ہے. اور تھوڑے دن کے تجربے کے بعد پھر یو ٹرن لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں یہ تو بالکل غلط راستہ ہے، اصل راستہ سوشلزم کا ہے. پھر کچھ اس کے تجربہ کے بعد پھر کہا جاتا ہے نہیں یہ غلط، یہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر ہم واپس آتے ہیں کیپٹلزم کی طرف. کبھی کہا جاتا ہے کہ مونارکی سسٹم بہتر ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم بہتر ہے، کہیں کہا جاتا ہے پریزیڈنشل سسٹم بہتر ہے، کہیں کچھ اور، کہیں پارلیمنٹری سسٹم بہتر ہے. بدلتے رہتے ہیں، روز بدلتے رہتے ہیں. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ انسانوں کے شفیق پروردگار نے انسانوں کے لیے جو رہنمائی بھیجی اس کے فنڈامنٹلس میں کبھی کوئی چینج نہیں آئی، بالکل کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہی رہنمائی اس نے اتاری جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہی رہنمائی اس نے اتاری تھی پروفٹ موسیس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یہی تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یہی تھی نیو ٹیسٹمنٹ میں، یہی تھی انجیل میں، اور یہی تھی تورات میں، یہی تھی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہی ان بہت سے اور بھی کتابوں میں اور صحیفوں میں جن کا قرآن نے نام نہیں لیا لیکن یہ ذکر کیا ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہی جو تعلیم اس میں ہم تم کو دے رہے ہیں محمد، اے محمد کو اپنا قائد اور رہبر ماننے والوں، یہی ہم نے ابراہیم کو جو صحیفے دیے تھے. پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو کچھ صحیفے ملے، اس میں فرمایا یہی ہم نے اس میں بھی کہا تھا، یہی تعلیمات وہاں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو صحیفے دیے تھے ہم نے یہی کچھ ان صحیفوں میں بھی اتارا تھا. انہ لفی زبر الاولین. ایک اور مقام پر قرآن نے کہا کہ یہ جو قرآن میں ہم بتا رہے ہیں یہی سب سے پہلے دنیا میں جو لوگ آباد ہوئے، بالکل پہلے ان کے صحیفوں میں یہی تعلیمات ہم نے دی. اگر دنیا میں سب سے پہلے بھارت کے علاقے سے انسانوں کی آبادی شروع ہوئی، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ انسانی آبادی کا سلسلہ، پہلا انسان جو دنیا میں اتارا گیا تھا آدم علیہ السلام جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو زمین کے جس حصے میں اتارا گیا وہ وہی ہے جو گویا اس جمبو سرالدیپ کا علاقہ کہلاتا ہے، وہ جہاں سری لنکا ہے. تو اس وقت بھی جو رہنمائی ان کو دے کر بھیجا گیا تھا، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای، اس وقت کہہ دیا گیا تھا جب آدم کو اور ان کی بیوی کو اتارا گیا ہے تو کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی میری طرف سے رہنمائی آئے گی میں اطلاع دیتا ہوں تم کو کہ جو میری اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے وہ بے خوف زندگی گزارے گا، نہ خوف ہوگا آنے والے کسی مصیبت کا، نہ پچھلے کسی صدمے کا اثر ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بہت مطمئن زندگی گزرے گی. تو اس وقت سے جو سلسلہ رہنمائی اتارنے کا شروع ہوا، وہی رہنمائی ہے جو آخری رسول محمد رسول اللہ کو خصوصی انتظامات اور اسپیشل ارینجمنٹس کے ساتھ دی جا رہی. کیا مطلب اسپیشل ارینجمنٹس کا؟ وہ رہنمائیاں چونکہ قیامت تک کے لیے نہیں تھیں، سرٹن ایریا کے لیے ہوا کرتی تھیں اور سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتی تھی. ایک محدود وقت کے لیے ہوتی تھی، محدود علاقے کے لیے ہوتی تھی. اس لیے جب وہ دور بدلتا تھا تو ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد اس کتاب میں لوگ اپنے اپنے مطلب سے، اپنے سوارتھ اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے حساب سے چینجز کر دیتے تھے. اس لیے دنیا میں کوئی کتاب جو خدا کی اتاری ہوئی ہو وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. یہ خود اس کے
پر ایمان رکھنے کا اس کو فالو کرنے والے مانتے ہیں، اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اسی رہنمائی کو اپنی آخری شکل میں ہر لحاظ سے مکمل کر کے ان انتظامات کے ساتھ اس نے بھیجا اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، ایک نقطہ نہیں بدل سکتا، یہ قیامت تک اسی حالت میں محفوظ رہے گی، اس لیے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک اس کی ضرورت رہے گی. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں